مدینوں مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے اے شہر علم و عالم اسرار خشک و تر، تو بادشاہ دی ہے تو سلطان بحر و بر، میری نظر میں خلد سے بڑھ کر تیری گلی، رفعت میں مثل عرش بری تیرے بام در، جبریل تیرے در کے نگہباں کا ہم مزاج، باقی ملائکہ تیری گلیوں کے کوز اگر، محفوظ جس میں ہو تیرے نقش قدم کا عکس، کیوں آسماں کا سر نہ جھکے ایسی خاک پر، کیا شہ برق تابش جست براق ہے، معراج کیا ہے صرف تیری سرحد سفر، اے شہر علم و عالم اسرار خشک و تر، تو بادشاہ دی ہے تو سلطان بحر و بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور ربیع النور کی ان پرکیف ساعتوں میں پیش کیا جا رہا ہے مقابلہ حسن تقاریر، دہن میں زباں تمہارے لیے۔ الحمدللہ مسلمانان عالم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منا رہے ہیں، آقا کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے۔ وہیں ARY QTV کے حصے میں بھی یہ سعادت، اور ہم کیوں نہ یہ خوشی منائیں کہ قرآن ہمیں یہ حکم دے کہ رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد تو وہ نعمت عظمیٰ ہے، یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے صدقے ہمیں دیگر نعمتیں میسر آئیں۔ تو آئیے مل کر حضور کی تعریف بھی بیان کریں، توصیف بھی بیان کریں، اور اپنے قلوب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے منور کریں۔ آج بھی الحمدللہ اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز سے تعلق رکھنے والے طلباء اپنے اپنے انداز سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت نظر کریں گے۔ اس مقابلے کو جج کرنے کے لیے عالم اسلام کے ملک پاکستان کے معروف نام الحمدللہ تشریف فرما ہوتے ہیں، صاحبان علم و دانش پر مشتمل ہمارا جوری پینل کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ سب سے پہلی شخصیت جناب آشکار داور صاحب تشریف فرما ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت، آپ نے بہت محبت بہت شفقت فرمائی مفتی صاحب نے، اور یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے یوتھ کے لیے ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سہیل امجدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما حلقہ ادب کا ایک بہت بڑا نام جناب رضوان زیدی صاحب تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ تینوں معزز منصفین کی اجازت سے ہم بڑھتے ہیں مقابلے کی جانب۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، اتنا خوبصورت موضوع کہ بہت کیوریوسٹی ہے، ایک تجسس ہے کہ کیا کنٹینٹ یہ بچے یہ طلباء تیار کر کے لائے ہیں۔ جو سب سے پہلے ہمارے ننھے مقرر ہیں، اگر آپ کو یاد ہو یہ چہرہ، تو یہ بچہ انشاءاللہ آج بھی آپ سب کی داد وصول کرنے کے لیے تیار ہے۔ امان رضا ان کا نام ہے، تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ جناب صدر، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا۔ یہ مصرع دراصل اس قرآنی آیت کی ترجمانی کرتا ہے جس میں رب کائنات نے اپنے محبوب سرور کونین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو خود بیان فرمایا، وَإِنَّ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بلند ترین اخلاق پر فائز ہیں۔ جناب صدر، جس کے کردار پر رب ذوالجلال نے مہر عظمت ثابت کر دی، اس عظیم ہستی کے اخلاق پر لاکھوں سلام۔ زمانہ کردار سے نہیں بلکہ زمانہ تلوار سے نہیں بلکہ کردار سے فتح ہوتا ہے، اور اس کردار کی معراج میرے آقا ہے۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، یہی وہ تاج ہے جس پر زمانہ ناز کرے گا۔ دنیا کے بادشاہ تختوں کی وجہ سے پہچانے گئے، لیکن میرے آقا اپنے اخلاق کی وجہ سے دلوں کے بادشاہ بن گئے۔ جناب صدر، جب کسی انسان کی دنیا میں عزت کی جائے تو وہ ایک اعزاز کہلاتا ہے، لیکن جب خالق کائنات اپنے محبوب کے اخلاق کی گواہی دے تو اس سے بڑا شرف کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اخلاق اچھے نہیں بلکہ آپ خلق عظیم پر فائز ہے۔ آپ کی پوری زندگی حسن اخلاق کا عملی نمونہ ہے۔ آپ کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے تھے، کبھی کسی کی ساحل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، اور کبھی کسی کمزور کو حقیر نہ سمجھتے۔ تو اس پہ شاعر کیا خوب فرماتے ہیں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، یہ شرف بھی تجھی کو عطا ہوا۔ تیرے سیرت پاک
پاک کے نور سے ہر ایک انسان کے دل کا اندھیرا مٹا ہوا۔ جناب صدر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے باطنی اوصاف کو بھی عظمت بخشی اور ظاہری حسن مبارک کو بھی بے مثال بنایا۔ جب طائف کی گلیوں میں آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کا جسم اتر لہو لہان ہو گیا، تبھی پہاڑ کے فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم کریں تو میں ان پہ پہاڑ گرا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، مجھے معلوم ہے کہ ان کے آنے والی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کھل کے عظیم ارشاد فرمایا۔ تو پھر فتح مکہ کے واقعے پر شاعر کیا خوب فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن بھی لب پہ دعا، دل میں نہ تھا انتقام کا خیال۔ یہی ہے خل کے رسول اللہ کی شان، یہی ہے رحمت رب ذوالجلال۔ جناب صدر، آج کی زندگی میں ہمارے اندر جھوٹ، غصہ، بد اخلاقی، بد زبانی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سانچے میں ڈھلنا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت پہ عمل کرنا ہوگا، سچ بولنا ہوگا، وعدہ پورا کرنا ہوگا، اور ہر ایک انسان کے ساتھ حسن سلوک ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی پیروی ہے۔ یہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرتا ہوں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، یہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے، محمد مصطفیٰ کی سیرت پر جو چل پڑے وہی کامیاب دو جہان ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آئیے مقرر صاحب، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہیں پتہ چل گیا تھا؟ چلے زبردست۔ یہ ہمارا چھوٹا سا مقرر ہے، بہت کانفیڈنٹ ہے، بس جذباتی بھی ہے تھوڑا سا، ہے نا؟ چلیں ویری گڈ، لیکن یہ انشاءاللہ نکھر رہا ہے، امپروومنٹ آ رہی ہے اور انشاءاللہ کمال کر کے دکھائے گا۔ کامنٹس لے لیتے ہیں ججز کے۔ پہلی پارٹیسپیشن ہے آج کی، کیا فرمائیے گا اشکار داور صاحب؟ امان رضا بیٹا، میں نے رمضان میں بھی شاید آپ کا ہم نے پروگرام میں دیکھا تھا، ٹھیک ہے نا، اور ماشاءاللہ کانفیڈنس آپ کے اندر بہت ہے اور بہت کانفیڈنس کے ساتھ آپ نے اسٹارٹ کیا اور کنٹینٹ بھی آپ کا اچھا لگا مجھے۔ تھوڑی سی تشنگی رہی موضوع کے حوالے سے، لیکن اس میں اور اضافہ کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ کی عمر دیکھ کر، آپ کا قد دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ بہت کچھ اچھا کر گئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد یہ باڈی لینگویج آپ کی بہت اچھی تھی بیٹا۔ باقی آخر میں آپ نے چلتے تھے آج کے ہمارے معاملات کو بتایا کہ ہم کہاں ہیں، بالکل صحیح کہا، ایسا ہی ہے، اور ہمیں آج بھی موقع ہے جب تک ہماری سانس ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ کے ان اخلاق عظیم پہ ہم چلنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب کیا فرمائیے گا اخلاق کریمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس بچے کی عمر کیا ہے؟ 13 سال۔ بہرحال چھوٹا ہے، وہ ظاہر ہے کہ جب چھوٹی عمر ہو تو کافی ایج بھی ملتے ہیں، تو اوورآل میں کہوں گا کہ یہ بچہ اگر محنت کرے، تھوڑی سی اپنی غلطیاں دور کرے، غلطی ہوتی ہر ایک سے ہوتی ہے، ہم سے بھی ہوتی ہے، سب سے ہوتی ہے، تو یہ انشاءاللہ بہت ترقی کرے گا۔ اس کے سامنے پوری عمر پڑی ہوئی ہے، تو مجموعی طور پر میں کہوں گا کہ میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے۔ بہت اچھا ماشاءاللہ۔ چلو بھائی، سند آ گئی اب۔ جی رضوان بھائی کیا فرمائیے گا؟ ہاں، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ ایک مکمل جو عوامی مقرر ہوتا ہے نا کہ مجمع میں، یہ چھوٹے کراؤڈ کا نہیں ہے بچہ، مطلب ہے اجتماعی طور پر مجمع میں آپ اس کا جب رنگ دیکھیں گے جوبن پر الگ ہوگا۔ لیکن میں کہوں گا ابھی تم اسی سٹائل کو ہی کنٹینیو کرو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کرافٹ جس کا ایک ہوتا ہے نا، جب وہ کسی سانچے میں ڈھل جاتا ہے تو پھر اس کو اس وقت چینج کریں تو بہتر ہوتا ہے۔ ابھی اسی میں رہو، بہت زیادہ اس نہیں جانا۔ صرف ایک چیز ہے بیٹا کہ صدر نہیں ہے، وہ صدر ہے، اس کو جناب صدر، تو یہ چیز ہے۔ لیکن بہرحال اوور آل بہت ایک اچھی رہی کہ وہی چھوٹی پیکنگ ہے اور بڑا دھماکہ ہے۔ اخلاق اور اصل میں یہ رضوان بھائی، آپ لوگ بار بار اس لفظ کی اصلاح بھی فرماتے ہیں، لیکن بچپن سے سب سے اتنا زیادہ سن رکھا ہے، صدر جا رہے ہیں، صدر جا رہے ہیں۔ اس کے لیے کچھ لوگ تصحیح یہ کرتے ہیں کہ مقام کے لیے صدر اور شخصیت کے لیے صدر ہے، تو یہ بہترین یہ سب کو پیغام ہے، ٹھیک ہے۔ جو تلفظ کی ادائی کی جو اغلاط ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ پہلی آج کی پارٹیسپیشن تھی ہماری آج کے مقابلہ حسن تقاریر دہن میں زباں۔ تمہارے لیے سیکنڈ جو کنٹسٹنٹ ہیں عائشہ سجاد سے ملتمس ہوں تشریف لائیں، دیے گئے موضوع پر تقریر کا آغاز کریں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ قرآن میں جنت میں سرے عرش سرے لوح
کس شان سے خالق نے لکھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. تو کیوں نہ ہو جناب اعلیٰ جن کا نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند جنات کے ساتھ بھی اخلاق اچھا، کردار سچا اور خالق کائنات کے ساتھ ایمان پکا، زندگی سادہ، ہاتھ کا تکیہ، ٹاٹ کا بستر، پیٹ پہ پتھر اور زباں پر صبر و شکر. یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کے اخلاق کو رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ، حصول نجات کا ذریعہ بنا دیا، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات رحمت ہی رحمت اور کرم ہی کرم ہے. اللہم صلی علی مصطفیٰ کی دھوم اس انجمن میں ہے اجالا حضور کا. سبحان اللہ، قربان جاؤں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر کہ جنہوں نے طائف کی وادیوں میں پتھروں سے اپنے نورانی جسم پر زخم کھا کر بھی بدلہ نہ لیا، بلکہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہدایت کی دعا مانگی. سسکتی بلکتی روتی آنکھوں کی زار سنی، بیواؤں، یتیموں اور مظلوموں کی غمخواری کی، بھٹکتے ہوئے کو راستہ دکھایا، ڈوبتے ہوئے کو کنارہ کیا اور گرتے ہوئے کو سہارا دیا. ایسا سہارا جو آخرت تک کے لیے ہو گیا گزارا کہ عید کے دن بھی آپ نے روتے ہوئے یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ بچے غم نہ کر، آج سے میں تیرا باپ ہوں، عائشہ تمہاری ماں ہے، فاطمہ تمہاری بہن ہے اور حسنین تمہارے بھائی ہیں. اللہ اکبر. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ہے. مگر جناب اعلیٰ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج حضور کی طرح مظلوموں کی فریاد رسی کرنے والا کوئی نہیں. طاقتور شخصیات ظالم لوگوں کی حمایت کرتے ہیں. ستم ظریفی وقت نے دلوں کی محبت اور اخلاقی اقدار کو اس طرح سے کچلا ہے کہ زندگی اذیت ہے، سانس کی بھی قیمت ہے. اس لیے فی الوقت اخلاق نبی کی اصل ضرورت ہے، جو کہیں حسن بن کے قبول میں، کہیں رنگ بن کے وہ پھول میں، کہیں نور بن کے رسول میں وہ جمال اپنا دکھا گئے. سو یہی وجہ ہے کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. کیا بات ہے جی. یہ تقریر مکمل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا بیان، خوبصورت بیان. اور تیسرے اور آخری جو کنٹیسٹنٹ ہیں، پارٹیسپینٹ ہیں آج کے مقابلے، اس نے تقاریر کوالیفائنگ راؤنڈ کے محمد ان کا نام ہے، تشریف لائیے اور دیے گئے موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. خلق عظیم کی سند، خلق عظیم کی سند شاباش. خلق عظیم کی صنعت یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے آپ کو. ویری گڈ. ابھی تک کسی نے بھی حوصلہ نہیں ہارا ہے، آپ نے بھی نہیں ہارنا ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں پھر سے شروع کریں فریش. آپ کے پاس یہ ٹائم ہے پورا. آپ خلق عظیم کی سند رب کریم کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے. وادی طائف کو پہاڑوں کے درمیان کچل دینے کا اختیار رکھنے کے باوجود اوباشوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنا، جنگ کا اختیار رکھنے کے باوجود شاب ابی طالب میں محصور رہ کر 3 سال تک پتے کھا کر گزارا کرنا، لیکن مشرکین مکہ کے لیے حرف بد دعا نہ نکالنا، طاقت رکھنے کے باوجود اپنے اوپر اجڑی پھینکنے والے عقبہ بن ابی معیط کو کچھ نہ کہنا، اپنے چچا کے قاتل وحشی کو معاف کر دینا، اور حسن سلوک سے لے کر تضحیک و تمسخر سے ممانعت تلک تمام تر معاشرتی اخلاقیات کی تعلیم دینا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا کا عملی مظاہرہ ہے کہ آپ ہیں شان عطا، کان کرم، شاہ امم. آپ سے ہے شرف لوح و قلم، شاہ امم. آپ کے خلق کو خالق نے کہا خلق عظیم، نقش پا آپ کا ہے فخر ارم، شاہ امم. جناب صدر، طائف کے پتھروں سے لے کر ریاست مدینہ کی مسند تک سیرت کا ہر باب ایک دوسرے سے یوں مربوط ہے کہ ہر قدم پر خلق عظیم کا ایک نیا زاویہ سامنے آتا ہے. غزوہ احد میں اپنے دندان مبارک شہید ہونے
اور چہرہ انور سے لہو بہنے کے باوجود کافروں کے لیے ہدایت کی دعا کرنا، فتح مکہ پر ابو سفیان جیسے جانی دشمن کے گھر کو دار امان قرار دینا، خیبر کی فتح کے بعد یہودی عورت کی زہر آلود دعوت پر بھی غیظ و غضب کا مظاہرہ نہ کرنا، حجت الوداع کے موقع پر کسی عربی کو عجمی اور کسی گورے کو کالے پر فوقیت نہ دے کر نسلی امتیاز کا خاتمہ کرنا، یا فتح کے دن حاکم وقت بن کر بھی غلاموں کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھنا، یہ کوئی الگ الگ واقعات نہیں بلکہ انسانیت، مساوات اور عدل اجتماعی کی وہ ایک ہی زنجیر ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا خلق عظیم کی کامل گواہی ہے۔ جناب اعلیٰ، عقل و قلم صرف الفاظ کا احاطہ کرتے ہیں، لیکن جب رب کائنات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر عظمت کی مہر لگا دیں تو تاریخ کا ہر فلسفہ اور انسانیت کی ہر معراج، یا تو آپ شروع ہی نہیں ہو رہے تھے یا پھر آپ رک ہی نہیں رہے. بہت اچھا بول لیا آپ نے، اور مجھے بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دیکھیں میں نے موٹیویٹ کیا تھا آپ، ماشاءاللہ ویری گڈ. پہلی دفعہ کیا آپ نے اسپیچ، زبردست. اپریشیٹ کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی. اور فرسٹ ٹائم ایور ہی واز اباؤٹ ٹو پرفارم، اور ایک نروسنس ظاہر سی بات ہے ہوتی ہے، لیکن بہرحال سم ہاؤ انہوں نے مینیج کیا اور تقریر بہرحال کسی حد تک انہوں نے مکمل کی. اور ہم نے امان رضا کے حوالے سے کامنٹس لے لیے تھے، منصفین سے، ججز سے جانیں گے کہ ہماری جو بچی عائشہ ہے، اور پھر ہمارے آخری یہ پارٹیسپینٹ محمد، ان کے حوالے سے کیا رائے ہے، کیا کامنٹس ہیں ججز کی جانیں گے. اسٹارٹنگ فرام مفتی محمد سہیل ادم جدی صاحب. سر کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں اس بچے نے تیاری اچھی کی تھی، کنٹینٹ ان کا اچھا تھا، لیکن یہ اپنا مدعا ظاہر نہیں کر سکے، گھبراہٹ طاری ہو گئی. بیٹے سے گھبرائے نہیں، میں بھی پہلی مرتبہ کھڑا ہوا تھا تقریر کے لیے تو ٹانگیں کانپ رہی تھیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آگے جانا ہے، محنت کیجیے گا، آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، گھبراہٹ کی وجہ سے نا آپ تھوڑا سا پریشانی کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے کچھ آپ بیان نہ کر سکے. بہرحال آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو محنت کرنے کی اور آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور عائشہ سجاد نے جو کیا ہے، میں بتاؤں کہ جو نمبر میں نے کاٹے ہیں نا ایک ایک، وہ بھی اس وجہ سے خواہ کاٹے ہیں، ورنہ نمبر کاٹنے نہیں چاہیے تھے، اس لیے کاٹے کہ آگے اور محنت کریں، ترقی کریں. لیکن بچی نے بہت، کہیں سے بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، صرف ایک یہ کہ کائنات میں جو کاف ہے بیٹا یہ باریک ہے. مجھے ایسا محسوس ہوا کائنات آپ کہہ رہی ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا. باقی ماشاءاللہ بہت بہتر، بہت اچھا. یہ مفتی صاحب نے کاٹنے کے لیے نہیں، آپ کو تراشنے کے لیے نمبر کاٹے ہیں، ایسا ہی ہے مفتی صاحب. یہ انشاءاللہ کام آئیں گے آپ کے. اور بہت اچھے کامنٹس، بہت پازیٹیو، بہت اپریشیبل. اور میں چاہتا ہوں رضوان زیدی صاحب آپ فرمائیں دونوں بچوں کے بارے میں. پہلے ہم بیٹی عائشہ سجاد کے بارے میں، اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے. ایک مکمل مقررانہ جو صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ جس طرح تقریر کو لے کے چلیں، پھر وہ مڈ آیا، پھر اس کا جوبن آیا، اور پھر اس کو اینڈ پہ لے کے گئے، تو تمام پڑاؤ بہت اچھے تھے. باڈی لینگویج بہت اچھی تھی، انداز بہت اچھا تھا، مواد بہت اچھا تھا، اور مجموعی طور پر جو نمبر بھی ہیں وہ اسی طرح جو ہے وہ آپ کو میسر آئے. اور محمد بیٹا، یقیناً آپ نے کہا ابھی بالکل ابتدا ہے، تو جو کسی نے بھی آپ کو سکھائی ہے تقریر، ان سے میں یہی کہوں گا کہ پاز کا ہونا ضروری ہے، لیکن مستقل پاز ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہر کہیں پاز کا ضروری، کہ ہر لفظ کے بعد اگر ٹھہراؤ تو وہ مجموعی طور پر حسن جو ہے وہ نہیں رہتا. کہیں ایسا مجھے محسوس ہوا کہ آپ اپنے ہی مواد میں الجھے ہوئے تھے کہ اب کیا آنے والا ہے اور میں اس کو بیان کروں. لیکن ابتدا ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. اس عمر میں یہ تقریر کر رہے ہیں تو بڑی بات ہے، اور اچھا لگا آپ لوگوں کو سن کے. بہترین. آشکار داور صاحب کیا فرمائیے گا؟ عائشہ، آپ نے ایک اچھی تقریرات پیش کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات مبارکہ آپ نے بڑے بہترین انداز میں بیان کی. بہت لطف، بہت مزہ آیا. اور جو الفاظ کنٹینٹ کے تھے نا، اس میں موسیقیت کا اندازہ ہو رہا تھا کہ الفاظ خود ایک
जल तरंग की तरह बजते हैं जब वो अच्छे अल्फाज हो, एक दूसरे से टकरा रहे हो, बहुत अच्छे अल्फाज, मौसीकी थी आपके अल्फाज में, और कंटेंट यानी मवाद आपका बहुत बेहतरीन था, डिलीवरी आपकी बहुत अच्छी थी, बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल था आपको, और अल्फाज पे, पिचेस पे बहुत कंट्रोल था, सुनने में मज़ा आया। अल्फाज पे दस्तरस भी आपको हासिल रही, आज पहली मुकर्रर में देखिए अल्फाज पे दस्तरस रही आपको, सही। और वॉइस वेरिएशन बहुत अच्छी माशाल्लाह, एक अच्छी आपने आज तकरीर की है। अच्छा बेटा मोहम्मद, आपने शुरू में भूल गए, कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं। अच्छा अब देखें, बार बार मैं कहता हूँ ना कि बहुत से स्पीकर्स आते हैं, तो हम भी इंसान हैं, जजेस हैं, ऑडियंस में इंसान है, बात वक्त हम लोग इधर उधर जहन भटक जाता है, तो लेकिन मुक़र्रिर आकर उनको जगह देता है। आपने उल्टा कर दिया, हमें सुला दिया, ठीक है ना। इस तरह आप प्रेजेंट कर रहे थे कि बिल्कुल स्लो स्लो धीमे धीमे से कोई लोरी सुना हो रहा था, इस तरह आप सुनने वाले भी फिर वो सुनो। दोबारा कोशिश करें, इंशाल्लाह बेहतरी के बहुत इंशाल्लाह चांसेस मिलेंगे आपको। ठीक है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, पोटेंशियल है आप में, मेहनत की ज़रूरत है मोहम्मद, ठीक है। नहीं हारना है, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। अब देखना यह है कि जो फैसला मुझ तक पहुंचा है उसकी रोशनी में वो कौन सा खुश नसीब कंटेस्टेंट है, पार्टिसिपेंट है, जो आज के इस क्वालिफाइंग राउंड को विन करते हुए पहुंच चुका है अगले मरहले में। तो विदाउट एनी फर्दर सस्पेंस, I would like to announce that the winning position on this auspicious occasion of a speech contest goes to आयशा सज्जाद। बहुत मुबारक हो आपको, खड़ी हो जाएं, सब आपको देखें और अल्लाह ताला आपको और खैर व बरकत दे और तरक्की करें। आप जितनी बातें समझाई हैं इंशाअल्लाह अगले राउंड में इससे भी आला आपने तैयारी करके आनी है। और आप दोनों को भी अमान, हौसला, नहीं हारना है। मोहम्मद, आपने भी, सब बच्चों में पोटेंशियल है, सब आगे आएंगे, सब निखरेंगे इंशाअल्लाह, और यही ट्रेंड है ARYQ TV का, यही ऑब्जेक्टिव है। और इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी जनाब सुहेल शम्स भाई की मोहब्बत शफ़क़त हमारे साथ साथ हैं, और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, हमारे तलबा को अप्रिशिएट करने के लिए, उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करने के लिए जनाब सुहेल शम्स साहब की तरफ से इंशाअल्लाह ग्रैंड कैश प्राइजेज हैं जो इनको दिए जाएंगे, ताकि इनकी मजीद हौसला अफजाई हो, ये और मेहनत इस फील्ड में कर सकें। जो हमारे मुंसिफीन हैं मुअज़्ज़ज़, जिस अंदाज से बच्चों की हौसला अफजाई फरमाते हैं, साथ साथ उनकी इस्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला इन तमाम को जज़ाए खैर दे। मैं तीनों का एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज का ये जो आपने हमारा एपिसोड मुलाहिज़ा किया, जो मौजू रहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना पर बात की गई, तो मैं भी ये फ़कीर ये आज इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस मौजू से मंसूब एक मुख्तसर अक़ीदत नज़र करते हुए आपसे इजाज़त ले रहा हूँ कि गुफ्तार लाजवाब है, किरदार बेनज़ीर, हामी सितम ज़दों का, यतीमों का दस्तगीर, हल्का बगोश उसके हैं, क्या शाह क्या फ़कीर, इंसान रह सकेगा ना इंसान का असीर, क्यों भूखा रहेगा खुद वो जहां को खिलाएगा, वो नूर जुल्मतों को उजाले बनाएगा, अर्ज़ो समा बने हैं उसी नूर के तुफैल, तारे चमक रहे हैं उसी नूर के तुफैल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीनों समा तुम्हारे लिए, मदीनों मजान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान